بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2105 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ میں نے حدیث آدھی ذکر کی تھی، ٹائم کم تھا، آج اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ نے ایک تصویر والا پردہ خریدا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے رہے، یعنی داخل ہو رہے تھے تو پردے پہ نگاہ پڑ گئی، ٹھہر گئے اور گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ میں نے آپ کے چہرے پر کراہیت کے آثار دیکھے، یعنی ناپسندیدگی، ابھی گھر میں ہوتے ہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، آثار دیکھے۔ پس میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں، میں نے کیا خطا کی، مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی پیدا ہو گئی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پردے کیسے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ یہ میں نے اس لیے خریدے ہیں کہ آپ ان پر بیٹھیں اور ان پر ٹیک لگائیں، یعنی مراد یہ ہے کہ میں گدوں پر ان کو چڑھاؤں، گدے بناؤں ان کے، اور ان پہ آپ بیٹھیں اور ان سے ٹیک لگائیں۔ جیسے گدی ہوتی ہے نا، چوڑی سی بیٹھنے کی نیچے ہوتی ہے، عرب لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا کہ جس کو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈالو، اور بے شک جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ تصویر جو ہے ہمارے شرعی اعتبار سے جو ممنوع کہلاتی ہے وہ جاندار کی تصویر ہے، اور جاندار درخت اس میں نہیں داخل ہے، سائنس اس کو جاندار کہتی ہے۔ درخت ہٹا کر باقی جتنی جاندار اشیاء ہیں، وہ چاہے جنات کے آپ تصوراتی کوئی چیز بنائیں، فرشتے کی شکل بنا دیں، تصوراتی اعتبار سے خیالی ہوگی، انسانوں کی بنائیں یا چرندے پرندے درندوں کی بنائیں، کیڑے مکوڑوں حشرات الارض بنائیں، یہ سب کی سب تصویریں منع ہوں گی۔ اور وہ بھی اتنی بڑی تصویریں کہ اگر آپ اس کو زمین پر رکھ کر دیکھیں تو واضح طور پر نظر آئے۔ اور تصویر جو منع کی جاتی ہے وہ صرف چہرہ ہوتا ہے، یہ بس تصویر منع ہے۔ اگر کوئی چہرہ ہٹا دے، پورا دھڑ کی تصویر بنا لے، جائز درخت کی مثل ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر چہرہ بنا ہوا ہے لیکن اس کو کالا کر دیا، مثال کے طور پہ اس کو بالکل نقوش ختم کر دیے، تب بھی جائز ہے۔ تو اب نبی کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ خریدا جس پر تصویر تھی، اور وہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ اس کو آپ ڈیکوریشن کے پیس کے طور پر گھر میں رکھیں یا پردے بنائیں تاکہ خوبصورتی محسوس ہو، بلکہ وہ تو ابھی رکھے تھے، لا کے لٹکائے ہوئے تھے، اور ارادہ یہ تھا کہ اس کے گدے بنائیں گے اور پھر وہ اس پر سرکار بیٹھیں گے اور ٹیک لگائیں گے۔ تو اگر گھر میں کوئی تصویر ایسی بڑی ہو، یا جیسے بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیڈی بیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، دیگر چیزیں، مجسمے، اگر ان کو زمین پر ذلت کے مقام پر ڈال دیا جائے تو پھر اس کی ممانعت نہیں ہوتی۔ ممانعت اس وقت ہوگی جب آپ اس کو تصویر کو باقاعدہ فریم وغیرہ کر کے تعظیماً لگائیں، یا یہ ٹیڈی بیئرز وغیرہ جو ہیں یہ شوکیس میں سجا کر رکھیں، ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں، چہرہ بالکل واضح اگر ہو وہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو یہ پھر گناہ بھی ہوتا ہے، اور اس گھر میں جیسے سرکار نے فرمایا رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا تو ابھی چونکہ مقصود واضح نہیں کیا گیا تھا، ابھی فی الحال وہ پردے لٹکے ہوئے تھے اور مقام تعظیم پر محسوس ہوئے، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناگواری فرمایا۔ لیکن اس سے ایک علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پردے خریدے تھے اور پھر آپ اس کا گدہ بنانے کا ارادہ رکھتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خریدنے پر آبجیکشن نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصویر والے پردے خریدنا شرعاً جائز ہے، اس کو بیچنا شرعاً جائز ہے۔ تصویر جس پر بنی ہو، ہاں اس کو پھر تعظیماً لگائیں گے نہیں، اسے کسی مقام ذلت پر آپ رکھ دیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے۔ اور چونکہ یہ کتاب البیوع ہے، یہاں پر یہ حدیث لانے کا ایک بنیادی مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ کون سی چیز خریدنا صحیح ہے، کون سی ناجائز۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پردوں کے خریدنے پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا، اس لیے ان کے لیے حکم جواز ہوگا۔ اسی طرح یہ جو تصویروں والے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اگر ایسی جگہ مطلب بچوں نے پہنے، جسے یہ پینٹ وغیرہ کے اوپر ہے، چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، بڑوں کو نہیں کرنے چاہیے کیونکہ پھر نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں،
اس کی بھی گنجائش نکلے گی۔ ایسی بیگ کے جو بچوں کے چھوٹے بیگ ہوتے ہیں اسکول بیگ، ان پر کارٹونز وغیرہ بنے ہوتے ہیں، انہیں اگر مقام عزت پہ نہ رکھا جائے، مقام ذلت پہ رکھا جائے، اس کی بھی گنجائش نکلے گی، کیونکہ فی زمانہ یہ بہت زیادہ مستعمل ہیں۔ اور اگر بچوں کو سادہ بیگ دیے جائیں، جو کہ عموماً ہر جگہ ایسا ماحول نہیں، جو اس کی رعایت کر سکتا ہو کہ تصویروں والا نہ رکھے، بیسٹ ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن یہ کہیں چند اسکول ہوں گے یا چند مدارس ہوں گے کہ جن کے پڑھنے والے بچے ان کی رعایت کر سکتے ہیں یا پیرنٹس رعایت کر سکتے ہیں۔ باقی بچے اسکولز جاتے ہیں، انگلش اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں دیگر بچے جو مشہور کارٹونز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بیگز وغیرہ پہن کر آتے ہیں۔ اب کوئی بچہ بالکل سادہ لے کر جائے تو عموماً احساس سے کم طرح کا شکار ہوتا ہے، اور بچے ضد بھی بہت کرتے ہیں اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان میں بھی فی زمانہ اس طرح کے معاملات کی گنجائش نکلے گی۔ ایسے ہی ڈرائنگ کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات مختلف جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں، ان میں کلرز بھرنے ہوتے ہیں یا بنواتے ہیں بچوں سے، اس کی بھی تعلیم و تعلم کے اعتبار سے فی زمانہ اجازت ہوگی، اگرچہ اس میں کراہت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بڑے اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن بہرحال اس پر حرمت کا حکم یا سخت حکم لگانا یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ یہ مطلب ہماری سوچ اور فکر ہے، اور شرعی اصول کے مطابق اس میں رعایت کا پہلو فی زمانہ نکلے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تصویروں والے پردے خریدنے والی خود ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس پر اعتراض بالکل بھی نہ کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس سے حکم جواز نکلتا ہے۔ ہاں، اس کو تعظیماً لگانا منع کیا سرکار نے، اور جب آپ نے عرض کی کہ میں اس کو گدے بناؤں گی تو سرکار نے پھر اس سے منع نہیں فرمایا کہ نہیں گدے نہیں بنانا، بلکہ اب اپنی اظہار ناراضگی کی وجہ بیان کی کہ جب آپ نے اس کو تعظیماً لگایا تو اس لیے میں نے اظہار ناراضگی کیا کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ان لوگوں سے یہ فرمائے گا کہ تم نے اس کو بنایا ہے تو اس میں جان بھی ڈالو۔ تو ایک تو بنانے والوں کے اوپر کہ جس نے اس کو بنایا اس پہ اعتراض، اور دوسرا یہ کہ فرمایا بے شک جس گھر میں تصویریں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، بنانے والوں پہ الگ عذاب، اگر کوئی خرید کے لا کر اس کو تعظیماً لگائے گا تو اس کے لیے پھر الگ عذاب، مطلب گناہ ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں تشریف نہیں لائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اچھی طرح غور کریں۔ آپ نے شوکیس میں فریم کر کے تصویریں لگا رکھی ہیں، دیواروں پہ لگائی ہوئی ہیں، ایسے کوئی مجسمے کھڑے ہوئے ہیں یا ڈیکوریشن پیسز ہیں، ان کو اپنے گھر سے نکالیں۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اچھا، بعض ہمارے بھائی جو ہیں جو خاص طور پہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی خاص طور پر انہوں نے اپنے بچوں کی، اپنی شادیوں کی فوٹویں، بچے سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں یونیورسٹی سے تو اس کی فوٹویں لگا رکھی ہیں، اور جب انہیں اس قسم کی حدیث سنائیں تو وہ تھوڑا سا مطلب کہتے ہیں کہ اگر رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو یہ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل کیسی ہے؟ ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو تصویریں نہیں لگا رہے وہ مصیبت میں پھنسے پڑے ہیں، ہم نے تو عرصے دراز سے تصویریں لگائی ہوئی، ہمیں تو کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، یہ بھی ایک شیطان کی چال ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر تم تصویریں لگاؤ گے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تم کنگال ہو جاؤ گے، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، تمہاری نوکریاں چھوٹ جائیں گی، تمہارے بچے مر جائیں گے، تمہارے گھر میں طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ اس کو معیار بنائیں کہ بھئی اگر رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہوتے، یہ سب چیزیں میرے پاس کیسے ہیں کہ گھر میں دولت کی ریل پیل، بچے بھی ہیں، سب کی شادیاں بھی ہو گئیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں، آسائشوں میں، سکون میں رہ رہے ہیں، تو کہاں گئے وہ رحمت کے فرشتے بھائی جن کے جانے سے یہ پرابلم آتی ہے؟ یہ آپ کی سوچ اور فکر ہے۔ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہو تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہو رہی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے تو یہ بعض اوقات اللہ کے غضب کی علامت ہے۔ یہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ جب اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، آپ نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں، تو بعض اوقات نمازیں نہیں پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا ہوگا، حرام و حلال کی تمیز بھول جائیں گے، بے پردگی عام ہوگی، محرم نامحرم آ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آخرت کا خوف نکل جائے گا، موت کا خوف ختم ہو جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت سال ہا سال تک ترجمہ تفسیر سے کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ ضروری علم دین جس کو سیکھنا لازم ہے، اور جس کے نہ سیکھنے سے آدمی جیسے عقیدے کا علم نہ سیکھیں تو بعض اوقات کافر بھی ہو سکتا ہے، بدعتی ہو سکتا ہے،
اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ نہ سیکھیں تو نماز ناقص، روزہ ناقص، حج اور زکوٰۃ ناقص، اسی طریقے سے معاملات ناقص، نہ تجارت صحیح ہو رہی ہے، نہ خرید و فروخت میں شرعی معاملات کی رعایت ہے جس کی وجہ سے پیسہ یا اجرت مشکوک ہو رہی ہے، اسی طرح بیوی بچوں کے حقوق میں کوتاہیوں کا ارتکاب، اسی طرح ظاہری اور باطنی بے شمار گناہوں کے اندر انسان مشغول ہوتا ہے، یہ بے برکتی ظاہر ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، انسان مرتد ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد اس کے لیے باعث شرم و عار بنتی ہے، یہ مصیبت آتی ہے، اولاد باعث شرم و عار ہوتی ہے۔ لڑکیاں ایسی جگہ جا کے نکاح کر لیتی ہیں کہ جو مناسب جگہ نہیں ہوتی اور ماں باپ منع نہیں کر سکتے ہیں، یہ نحوستیں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتوں کے جانے کی، اور ان کے نتیجے میں جو گھر میں ایک نحوست سی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ تصویریں وغیرہ لگا رکھی ہیں، اس کی بے برکتی ضرور ہوتی ہے۔ یہ آپ نے یعنی آپ سے مراد یہ جو ایسا کہتے ہیں، یہ انہوں نے اپنا ایک پیمانہ بنا لیا ہے کہ اگر رحمت کے فرشتے نہ آتے تو پھر تو سب کچھ ہم سے چھن جانا چاہیے تھا، جو چھن گیا ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ جو میں نے ابھی علامات ذکر کی ہیں، دیکھ لیجئے گھروں کے اندر موجود ہیں یا نہیں، اگر ہیں اور آپ نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بے برکتی تو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ تو کافر کو، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، جو منہ بھر بھر کے نبی کریم کو برا بھلا کہتا ہے، قرآن کو غلط کہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی، جیسے دہریے وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ کو گالیاں تک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی دے رہا ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، آسائشیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں۔ تو اگر آپ کا معیار لے لیا جائے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر اسی کو معیار وہ لوگ بنا لیں کہ اگر ہم غلط ہوتے، اگر ہمارا مذہب ٹھیک نہ ہوتا، ہماری سوچ و فکر ٹھیک نہ ہوتی تو یہ نعمتیں کیوں ہیں؟ اب آپ کیسے اس کو منع کریں گے بتائیے ذرا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کی نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں دے رہا ہو، یہ اللہ کی رحمت کی علامت نہیں ہوتی، غضب کی علامت ہوتی ہے۔ اس قسم کے لوگ مرنے کے بعد پھر ان کو پتہ چلے گا کہ وہ چونکہ نعمت کی فراوانی تھی، تو پھر ہم جیسے لوگ جو سمجھاتے ہیں ان پر غصہ بھی آتا ہے، ان کی باتوں کو معمولی بھی سمجھا جاتا ہے، بہت سے گالیاں تک بک دیتے ہیں، ایسے بھی ہمیں مطلب پتہ چلتا ہے، برا بھلا کہتے ہیں خوب، جیسے بیوی نے سمجھایا شوہر کو تو وہی مطلب یہ کہ ایک خدا نخواستہ باہر کا تکبر قلب ہے، ایسا جکڑا ہوتا ہے قلب کو کہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں مفتیان کرام کو اور دیندار حضرات کو، مولوی حضرات کو، منہ بھر بھر کے گالیاں اور برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کب تک کہیں گے؟ اس زندگی کے اندر، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر جب مریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا تھا۔ سمجھانے والے اگر آپ کو سمجھا رہے ہیں تو غور سے سنیں، سمجھیں، اور اللہ کو چیلنج نہ کریں، خدا نخواستہ حدیثوں کو چیلنج نہ کریں، اپنے نبی کی کہی ہوئی بات کو اس کے سامنے ڈٹ نہ جائیں اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنا طرز عمل یا اپنے جو معاملات ہیں ان کو بطور دلیل پیش نہ کریں۔ بھئی کیسے حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو اب یہ کیوں ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم غلط کہہ رہے ہیں، یا انہوں نے ناقص بات کہی، تمہاری سوچ زیادہ کامل اور اکمل ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں بس سمجھنے والی ہیں۔ تو یہاں دنیا میں اگر پتہ نہیں چلا تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ قبر میں جانے کے بعد شدید قسم کا عذاب ہوگا۔ اور پھر اکثر ایسی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کی بھی چونکہ دینی تربیت نہیں کرتے ہیں تو وہ بچے ان کے لیے نہ تو کوئی دعائے بخشش و مغفرت لگاتار کرتے ہیں، نہ کوئی اصالہ ثواب کا اہتمام، نہ ان کے لیے کوئی اور مطلب ثواب جاریہ، تو پھر بیچارے پڑے رہتے ہیں بس قبر میں۔ تو آپ سب سے میری بہن بھائیوں سے گزارش ہے، اس طرح کے معاملات میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں جرأت، دلیری، دلیلیں دینا اور بہت سی ظاہری چیزوں کو اس کے خلاف بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہوتا، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ کوئی آپ کو صحیح بات کہتے ہیں، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح بات کہتے ہیں، آپ کے شیخ کامل آپ کو صحیح بات کہیں، اور آپ ان کی صحیح بات کو رد کرنے کے لیے اپنی غلط بات پر ڈٹ جائیں اور اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی چیزیں دلیل کے طور پہ پیش کریں، تب بھی کہنے والے عام لوگ بھی کہیں گے کہ یار تم دیکھو اپنے والدین کے مقابلے میں ایسا کر رہے ہو، پیر صاحب کے مقابلے میں ایسا کر رہے ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسا کرنا کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا، ہمت کریں اور گھر سے ساری تصویریں اس طرح کی نکالیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پھاڑ کر ان کو آگ میں جلا دیں، انہیں نکالیں فریم سے
اور کسی البم وغیرہ میں کر کے اس کو الماری میں بند کر کے رکھیں، اسے تعظیماً نہ لگائیں، چھپا دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک اور انہوں نے بیان فرمایا، اگلے باب کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ باب صاحب السلعۃ احق بالصوم، سودے کے مالک کو قیمت مقرر کرنے کا زیادہ حق ہے۔ یعنی کیا مطلب، اگر میں فرض کریں گلاس بیچنا چاہتا ہوں، میں اس کا مالک ہوں، تو میں اس کی قیمت مقرر کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ حق سلب کیا جاتا ہے اس صورت میں کہ جب میں ایسی قیمت مقرر کر دوں کہ وہ میرا قیمت مقرر کرنا لوگوں کے لیے باعث ضرر اور تکلیف بن جائے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں ان روز مرہ چیزوں کی قیمت زیادہ کر دوں کہ جس تک لوگوں کی رسائی روزانہ ان کو مجبوری ہے کہ وہ رسائی حاصل کریں، اور اب خریدنا مشکل ہو جائے۔ جیسے آج کل یہ آٹا، دالیں، سبزیاں، انڈے اور ڈبل روٹیاں، ان سب کی قیمتیں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہیں تو یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مطلب چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایسی جو چیزیں کی قیمت مقرر کرنے کا حق تو نہیں دیا جا سکتا نا، کہ اگر میری چیز ہے وہ لوگوں کی سخت ضرورت کی ہے، اور اگر میں اس کو نارمل بیچوں تب بھی مجھے اچھا نفع ہو رہا ہے، لیکن میں اس کو ڈبل ٹرپل قیمت میں بیچوں تو یہ تو لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہے۔ ایسی صورت میں جو ریاست ہوتی ہے اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کوئی قیمت فکس کر دے۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس لوگوں کی سخت ضرورت ہے، غلہ ہے فرض کر لیں، لوگوں کی سخت ضرورت ہے، اور وہ مطلب 100 روپے کلو بکنا چاہیے، میں بیچ رہا ہوں 500 روپے کلو، تو یہ گورنمنٹ کو اجازت ہوتی ہے ریاست کو کہ وہ اس کے ریٹ فکس کر دے۔ اس میں یقیناً گورنمنٹ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو لوگ بیچ رہے ہیں انہیں بھی اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ اتنے کم ریٹ مقرر کرنا جس پر وہ بیچ ہی نہ سکتے ہوں، یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہو جائے گی۔ ان سے ایک میٹنگ کی ہونی چاہیے، ان سے مطلب مذاکرات ہوں، اور پھر ان کی ضروریات، ان کی مجبوریاں سمجھ کر، اور پھر لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر ایک درمیانی کو راستہ نکال کر، اب اگر گورنمنٹ کوئی ریٹ مقرر کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اب یہ ہمارا حق ایک طرح سے سلب ہو سکتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔